بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ وقت دور نہیں کہ پاکستانی قوم کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں رہے گا۔ پاکستانی قوم مجبور ہو جائے گی ٹی ایل پی کو جوائن کرنے کے لیے، اور کوئی ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت بھی دور نہیں، بہت جلد پاکستانی قوم عمران خان کو سمجھنے والی ہے، جس طرح وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کو سمجھ چکی ہے پاکستانی قوم، اسی طرح بہت جلد عمران خان کو سمجھنے والی ہے، اور بہت جلد عمران خان کو شٹ اپ کال دے گی کہ خان صاحب کوئی ہم آپ کے غلام ہیں کہ آپ جو بھی فیصلے کریں ہم قبول کر لیں۔ یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ اور پاکستان کا جتنا بھی میڈیا عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے، جو یوٹیوبر ہے، وہ بھی عوام کو حقیقت نہیں بتا رہے، وہ بھی عمران خان کی طرح عوام کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ عمران خان آج بھی ابھی بھی اپنی ضد، انا اور کرسی کے لیے پاکستان کی سالمیت کا سودا کر سکتے ہیں، اس کو دو پہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب جو الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں تو پی ٹی آئی کے ہر آدمی کے منہ پہ ایک ہی بات چل رہی ہے، جو حقیقت یقین کر عوام تک یہ لوگ حقیقت نہیں پہنچاتے، بالکل جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، زرداری ضمیر خرید رہا ہے، نواز شریف ضمیر خرید رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی ضمیر تو آپ کے لوگ بیچ رہے ہیں نا، شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے، حیا تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے کہ آپ کے لوگ ضمیر بیچ رہے ہیں۔ اس کے بعد ضمیر جو خریدار ہے نا، ان کو برا بھلا کہو۔ ناظرین، میں حقیقت آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی ضمیر فروش کرنے والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی جو جتنے بھی ایم پی ایم این اے ہیں، میں لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ عمران خان کے فیصلوں سے ناخوش ہیں۔ عمران خان جو فیصلے کر رہا ہے نا، جو میں کہا ہے کہ آج بھی عمران خان اپنی عزت، انا اور ضد کی خاطر پاکستان کا سودا کر سکتا ہے۔ اب عمران خان جو کہتا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں بلیک میل نہیں ہوتا ہوں، مجھے سیاست کا شوق نہیں ہے، مجھے کرسی کا شوق نہیں ہے، تو بھائی کاف لیگ سے الگ ہو جانا۔ 10 ووٹوں کے لیے آپ بلیک میل کیوں ہو رہے ہیں؟ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنا تھا تو پوری پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی کہ خان صاحب اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بناؤ، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سب لوگ میرے غلام ہو، میں جو کہوں گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور احتجاج کرے کہ خان صاحب یہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ لاسٹ ٹائم تک عمران خان نے کسی بھی اپنے پارٹی کے رہنما کو جتی کی نوک پہ نہیں رکھا۔ جب اس کو دیکھ معلوم پڑا کہ میری کرسی جانے والی ہے تو اس نے عثمان بزدار کو ہٹا کے چودھری برادران کو، چودھری پرویز الہی کو اس لیے نامزد کیا کہ اس کے پاس 4 ووٹ تھے کہ شاید عمران خان کی کرسی بچ جائے، عمران خان کی وزارت عظمیٰ بچ جائے۔ تو پھر جب اس نے پرویز الہی کو بنایا تو پھر پی ٹی آئی کے آدمیوں نے اختلاف کیا کہ خان صاحب آپ پرویز الہی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں، لیکن عمران خان نے کہا ہے میں بلیک میل ہوں، میں یو ٹرن لوں، میں کچھ بھی کروں، مجھے اپنی کرسی عزیز ہے، میں اپنی کرسی بچانی ہے۔ تو یہ پرویز الہی کے آگے بلیک میل ہوا اور اپنی کرسی بھی نہ بچا سکا۔ اب کیا صورتحال بنی ہوئی ہے کہ بھائی وزیر اعظم تو آپ رہے نہیں، ٹھیک ہے نا، اور ابھی 2-3 مہینے سے آپ کا عثمان بزدار بھی چلا گیا ہے، تو سب نظام چل رہا ہے نا، آپ سیاست کر رہے ہیں نا، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں نا، تو 1-2-4-5 مہینے اور بنا لیتے تو کیا مشکل تھا؟ لیکن اس کو ضد ہے، اس کی انا ہے کہ نہیں میں پنجاب میں حکومت بنانی ہے، میں پنجاب میں حکومت بنانی ہے۔ تو بھائی آپ کا قد اور بڑا ہو جاتا کہ آپ کہتے کہ بھائی میں کاف لیگ کے آگے بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں، کاف لیگوں کے 10 ووٹوں کی وجہ سے میں اپنے 178 ووٹ کی قربانی نہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن ناظرین، یہی حقیقت ہے، کوئی بھی آدمی اگر اس سے اپنا منہ موڑے وہ نہیں موڑ سکتا ہے کہ عمران خان کے جتنے ایم پی ایم این اے ہیں، جیسا کہ میں لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے دوران واضح عامر لیاقت اللہ کی ذات اس کو آخرت اس کی آسان کرے، اس نے پہلے بتا دیا تھا، بہت سارے ایم پیوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی ہم حفیظ شیخ کو ووٹ کیوں دیں، وہ پیپل پارٹی کا آدمی ہے۔ عمران خان بلیک میل ہو رہا ہے نا، ہم کیوں ہوں، اس کو کرسی کی ضرورت ہے نا۔ تو اس ٹائم بھی جتنے بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے انہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ تو عمران خان نے کیا کہا، ضمیر فروش ہے، غدار ہے، سب کچھ اس کے خلاف، میں ان کو کڑی سزا دوں گا، ان کو عبرت کا نشان بناؤں گا۔ لیکن 4 دن بعد جب اعتماد کے ووٹ کی بات آئی تو ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے اعتماد کا ووٹ دیا عمران خان کو۔ تو یہ قوم تو بے وقوف ہے، قوم تو نہیں سمجھ رہی، لیکن سمجھدار لوگ تو اس چیز کو دیکھ نہیں رہے۔
تو پھر اس نے کیا کیا کہ ان سب لوٹوں کو معاف کر کے عدم اعتماد کو اس کو ووٹ دیا اور عمران خان کے سامنے وہ پھر صادق اور امین بن گئے. پھر عدم تحریک کی باری آ گئی. تو اس کے ساتھ جو اس کے 20-25 کارکن بک گئے. اس کو معلوم تھا کیونکہ اس کے فیصلوں کی وجہ سے کہ یہ جو بلیک میل ہو رہا تھا کاف لیگ کے این کیوم کے گھر میں یہ چلا گیا, ان کے دفتر کھلا دیے. یعنی کہ سب سے بڑا جو عمران کا سخت سٹیٹمنٹ تھا وزیر اعظم بننے سے پہلے, تو اس نے کہا تھا کہ میں آزاد امیدوار کو نہیں لوں گا. اس نے نارمل بات کی تھی, ٹھیک ہے, اس نے یو ٹرن لے لیا, لیکن اس نے کہا تھا کاف لیگ اور این کیوم کے ساتھ اگر میں نے اتحاد کیا تو میرے سے بڑا کوئی منافق نہیں ہوگا. لیکن یہ این کیوم کے آگے اس کے پاؤں جا کے پکڑ گیا کہ کسی طریقے سے میری کرسی بچا لو. کاف لیگ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس 4 ووٹ ہیں, مشکل نہیں, ہم کو ووٹ دو, ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. تو یہ ہے صادق اور امین وزیر اعظم. یہ عوام نہیں سمجھ رہی, یا اس کے جو میڈیا ہے وہ حقیقت عوام کو نہیں بچا رہا ہے کہ آج بھی ابھی بھی عمران خان کو اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ کو وزارت عظمیٰ کی کرسی ہم دیتے ہیں, تو اس کے لیے عمران خان کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہے, کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہے. ڈی چوک میں یہ لانگ مارچ لے کے جا رہے تھے تو یہ کیا کہتا ہے کہ بھئی میں فساد نہیں چاہتا تھا, میں جھگڑا نہیں چاہتا تھا. آگے حکومت نے شیلنگ شروع کر دی تھی, رینجر سامنے آ گئی تھی. میں یقین سے کہتا ہوں, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو اتنا یقین ہوتا کہ اگر 100-150 آدمی میرے مر جائیں گے اور میں احتجاج میرا کامیاب ہو جائے گا, تو وہ آدمی کو قربانی دینے سے گریز نہ کرتے. لیکن اس کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ آدمی نہیں نکلے ہیں. تو ناظرین, یہ جتنی بات چل رہی ہے نا کہ جی فلاں ضمیر فروش, فلاں ضمیر فروش, فلاں ضمیر خرید, لوگوں کے گھروں میں جانا, لوٹے کہنا, یہ سب بند کرو. صرف اپنے فیصلے دیکھنے چاہیے. نون لیگ تو ختم ہو گئی, سب لوگوں کو معلوم ہے. پیپل پارٹی بھی ختم ہو گئی, سندھ تک محدود رہ گئی ہے. اور بہت جلد پی ٹی آئی بھی ختم ہونے والی ہے. بہت جلد عمران خان کے جو فیصلے ہیں, اس نے جو عوام کو بیوقوف بنایا نا, اتنا دیر آدمی کسی کو زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے. کچھ دیر کے لیے آپ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. لانگ ٹرم کے لیے آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ عمران خان کے غلط فیصلے ہی عمران خان کے وہ ہے. اور یہ ٹی وی میں اور کنٹینر میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے کرسی کا شوق نہیں ہے, میں صادق اور امین ہوں, میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا, مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں غلطیوں سے سیکھا ہے, میں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا. ابھی بھی آپ غلطی کر رہے ہیں اور آپ کو کرسی پیاری ہے. تو ناظرین, یہ جو جتنے بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی جو اصل چہرے ہیں نا اب عوام کے سامنے آ رہے ہیں. اور نون لیگ تو گئی, پیپل پارٹی بھی گئی, باقی سیاسی جماعتیں بھی گئی, اور بہت جلد پی ٹی آئی جانے والی ہے. نظریاتی گروپ بن چکا ہے. عمران کی سیاست ختم ہونے والی ہے. یہ پاپولیرٹی, یہ ووٹ مت دیکھو, کیا کریں گے اس کے ووٹ اس کو دیا, اس کے ایم پی اس کا ساتھ نہیں دے رہے. ان کے ایم پیوں کو معلوم ہے کہ ہمارے خان کا کوئی نظریہ بھی نہیں ہے, کہیں بھی یو ٹرن لے لیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں, آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ تسلیم کر لیں. تو یہ بھی ختم ہونے والی ہے. اور پاکستان کے پاس مجبوراً, پاکستانی عوام کے پاس مجبوراً اگر کوئی آپشن ہوگا, اگر وہ دل سے چاہیں یا نہ چاہیں, ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہوگا, وہ تحریک لیبیک کی طرف ہی جائیں گے. کیونکہ وہ تحریک لیبیک جماعت ہے کہ ضمنی انتخاب میں اس نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. سعد رضوی نے کلیئر کہا ہے کہ میرے پاس ہر سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں اتحاد کرنے کے لیے. اس نے کہا ہے نہیں, مجھے جیت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میرے زبان ہے کہ میں کسی کرپٹ, خدار یا گستاخوں کو ساتھی کا میں اتحاد نہیں کروں گا. اس لیے عوام اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ ثابت قدم رکا ہو. لیکن یہ لوگ مفاد پرست ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا ہے, میں کہتا ہوں نا کہ نہ ان کا سیاست سے تعلق ہے, نہ ان کا دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے, نہ عوام کے ساتھ تعلق ہے, نہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. بس ان لوگوں نے ایک پٹیشن بنایا ہوا ہے, ذاتی نام بنائی ہوا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اقتدار میں آئیں اور خوب کرپشن کریں اور عوام کو بیوقوف بنائیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.